بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلى آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین وأولیائہ العارفین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم معظم الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان آدم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام عليكم خير الأنام نبوت انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے تو انسانیت کی ضرورت راسی اس ترقی دے دور دے بیچ بھی انسان دی روح پیاسی ہے، انسان دا ضمیر تشنا ہے، انسان دی فکر سرگردہ ہے کہ کوئی کامل رہبر کوئی کامل رہنما مل جاوے۔ نبی کس کو آتے ہیں؟ سانو دوبارہ اس بات میں چاہن دی لوڑ ہے، سانو دوبارہ رازی غزالی ابن العربی غوث العظم نظام الدین اولیاء بڑھاون دی لوڑ ہے، اپنے معاشرے دے وچ اس ضرف پیدا کرن دی لوڑ ہے کہ کوئی انقلابی سوچ کوئی اساسی سوچ رکھن والا بندہ اسی اپنا رہنما بنا دے۔ دو امتیازی اوصاف میں نبوت دے، علم تے عصمت۔ کتنا علم ہوئے کہ ایک بشر کو نبی آکھیا جا سکے، کتنی عصمت ہوئے کہ ایک بشر کو نبی آکھیا جا سکے۔ علم تے عصمت دا آپس اس کی تعلق ہے، علم کے سماتے ہیں، عصمت کے سماتے ہیں، ایک بنیادی پانچ موضوع ہیں، کیونکہ جب تک نبوت دی شناخت نہ ہوئی تو رہبر دی شناخت نہیں ہوئی، جب تک رہبر دی شناخت نہ ہوئی سمت متعین نہیں ہونی، قبلے ساڑھے درست نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، سورۃ نساء دی 174-75 آیت ہمارے سامنے میں تلاوت کی تھی سرنامہ کلام دے وچ اللہ فرمائے بے یا ایھا الناس، اے لوگو، کوئی تفریق نہیں کیتی کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی مذہب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اللہ نو مندا ہے یا نہیں مندا، یا ایھا الناس۔ نبوت توڑے سب دی لوڑ ہے، باویں منو نہ منو، رہبر دی لوڑ ہر معاشرے نو ہر فرد بشر دی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق جاءکم آ گیا توڑے کو برہان، ایک برہان من ربکم توڑے رب دی طرف، بڑی اپنائیت ہے، خطاب کرتا پہ ہمنا نہ جڑے بھامے اللہ مندے یا نہیں مندے، یا ایھا الناس، لیکن اللہ فرما رہے ربکم، تسی مینوں منو یا نہ منو میں تو تانوں مننا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تواڈے کول آ گیا ایک برہان، برہان کس نوں مانتے ہیں؟ علماء کی خدمت جاری ہے، غزالی نے ایک کتاب لکھی ہے الفیصل التفرقہ بین الاسلام و زندقہ، انہوں نے برہان دی بحث چھیڑی ہے، ذرا مہربانی فرماؤ جا کے اس نے پڑھو
پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ کیڑا اثاثہ ہے جڑا تم چھڈی بیٹھے کیڑی علمی میراث ہے جنہوں تم کنڈ کر کے بیٹھے ہو سانو برہان تک کا مطلب نہیں پتہ ترجمہ کہتے ہیں دلیل ثبوت کیا ہر دلیل برہان ہے کیا ہر ثبوت برہان ہے نہیں برہان اس دلیل کو آتے ہیں کہ ذات تے دلیل دا فرق مٹ گیا آمد آفتاب دلیل آفتاب سورج کو کسی دلیل کی لوڑ نہیں جس لئے چمکتا ہے ان کی روشنی دلیل بن جاتی ہوگی اپنی ساتھ انسانی فکر دے بیچ انسانی شعور دے بیچ انسانی علم دے بیچ علم منتقل کرنے جتنے اسالیب ہیں جتنے طریقے ہیں انہیں جو سب کو زیادہ اعلیٰ سب کو زیادہ عرفہ سب کو زیادہ ناقابل تردید جو طریقہ ہے دلیل دے بن رہا اس میں برہان آتا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم توڑے رب طرفوں آ گیا ہے کہ واضح دلیل وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کہ صرف برہان نہیں آیا ایک نور آیا اصالی نور نہیں آیا نورًا مُبِينًا ایسا نور توڑے تے نازل کیتا ہے اسی کہ ہر شہنوں واضح کر کے بکھا دے دو عنایتہ ہیں دو عطامہ ہیں برہان تے نور مبین پہلے اپنی عطاعت ذکر کیتا ہے اللہ نے پھر مطالبہ کیتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ اور وہ لوگ جڑے اللہ تے ایمان لے آئے وَأَعْتَصَمُوا بِهِ جنہاں نے ان کے نال اعتصام کیتا اور اعتصام کے نوع سے حرف مادہ ہے علم اشتقاق کی کتاب میں جا کے پڑھو عین سواد میم اسے تو لفظ مشتق ہے اعتصام اسے تو لفظ مشتق ہے اسمت کس نوع میں علم اشتقاق میں ماہرین نے تین مطلب بیان کیتے ہیں پہلا رجل منیب وہ بندہ جنہوں کوئی امانت دیتی جاوے کوئی کمال دیتا جاوے اس امانت کے کمال کو ضائع نہ کرے ادھنوں برباد نہ کرے محفوظ رکھے پہلا مطلب ہے عین سواد ملدہ محفوظ رکھنا ضائع نہ کرے دوسرا مطلب ہے نال رمنا اصل دے دور نہ ہونا تیسرا مطلب ہے ملکتن نفسانیتن تمنع عن الخطا بالعمل ملکتن نفسانیتن انسان نے نفس کا ایک ملکہ ہے انسان نے نفس کی ایک قوت ہے تمنع عن الخطا یعنی رکیندی ہے انسان کی خطا دے وچ بالعمل انسان دے عمل دے وچ غلطی نو رکیندی ہے انہوں آدھے قسمت سمجھ نہیں پہنے اوکھی گل ارے تو شروع ہوئے ہیں دو مطالبے ہیں ایمان باللہ تے اعتصام باللہ اللہ دے نال وابستہ ہو جاؤ اللہ دے نال جڑ جاؤ اللہ تمہیں محفوظ کر لے سی تے کی نام مل سی فَسَيُدْخِلُهُمْ فی آیا ہے تیزی واسطے بہت جلد توڑے سوچن تو پہلے اللہ تو داخل کر لے سی فی رحمت من ہو اپنی ایک بہت خاص رحمت دے وفضل تے اپنے ایک عظیم فضل دے جیسے علماء بیٹھے پوچھ سکتے ہیں یہ عظیم تے خاص کی دوں آیا قرآن دانا پہ فی رحمت من دنیا دے پہ عظیم رحمت خاص رحمت امیہ جیڑی یہ تنوین ہے نا رحمت تنوین دے تین طریقے ہیں ایک زیر دے ہیٹ ایک اور زیر لا دیتی ایک زبر دے ہوتے ایک اور زبر لا دیتی ایک پیش دے نال ایک اور پیش محمدن 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 یہ تنوین کیوں لائی جاندی ہے ادبی لطافت ہے تکریم واسطے توقیر واسطے یعنی عبارت آدھی فی رحمت من ہو میری ماں اپنی رحمت میں داخل کرتا لیکن ادبی ذوق آندھا پہ رحمت عام نہیں کوئی خاص ہے سوچو جس کلام دے آراب دے وچ اتنی معنوی گہرائی ہے ان دے لفظیں اس کتنی معنویت ہے جن دے لفظاں دے وچ اتنی معنویت ہے اور لفظ جس ترکیب دے وچ جملیاں دے وچ لائے جا
جس کتاب کی حرکات دے وچ، الفاظ دے وچ، عبارات دے وچ اتنی معنویت ہے، اگر لہجہ معصوم محمد شامل ہو جائے تو کتنی معنویت ہوتی ہے۔ لوگوں اپنے مصطفیٰ دی معصومیت کو سمجھو، نبوت کو سمجھو۔ بہت ایسی اڈا نکل گئے ہیں دنیا دی جنت جہنم دے فیصلے کرنے ہیں، سانو نبوت دا بنیادی شعور کوئی نہیں۔ عام لوگوں دی گل نہیں کرتا، میں علماء دی گل کرتا۔ فَسَجُدْ فِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اپنی خاص رحمت دے وچ میں جگہ دے سا، جو کسی دا تصور ہے رحمت دا انہوں میں دے سا فضل تے اپنا فضل کمال دے نال تمام کر دے سا اس بندے دے وچ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اس بندے نو میں لے کے اٹھا ہدایت کرسا اپنے پاسے صراط مستقیم دے اوپر۔ صراط مستقیم کی بلا یہ لوگ حساب پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خط مستقیم دو نقاط کے درمیان سب کچھ چھوٹا رستہ ہے۔ میرے تے بھائی جرات کے درمیان ہے خط مستقیم، میں اتو لے کے آیا گول ہو کے آیا خط مستقیم کا سدھا چڑھا کہ ہاتھ پکڑ کے میرا مجھے اٹھے چڑھا لگا، اللہ دا میں نہیں کرے سکتا۔ خط مستقیم سدھے رستے تو کیڑا رستہ ہے جڑا رب دے پاسے جاندا ہے، نہیں تو دسو رب کتھے ہے تے کتھے کوئی نہیں۔ صراط مستقیم تو سمجھو ذرا، کیا کوئی سیدھا رستہ ہے؟ یہ دے پاس ایک سمت میں بیچ جاواں تے رب کو پہنچ جاواں۔ اور میں پوچھدا پیا لوگوں رب کتھے ہے تے کتھے نہیں؟ کیا کوئی جگہ مقرر کیتی جا سکتی ہے رب واسطے؟ کیا کوئی سمت مقرر کیتی جا سکتی ہے رب واسطے؟ یہ رستہ ہے سیدھا جڑا ادھر ادھر موڑ کے مینوں رب دے پاسے لے جاندا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جتھے تسی ہو تہاڈا رب تہاڈے کول۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہڑے پاسے چہرہ کر لو تہاڈا رب ہے، رب دا منہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہیں لگے جان تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار کیڑی صراط مستقیم ہے، تو تا میری جان نہیں قریب، ہر پاسے تو ہے، ہر پاسے تیری ہمسائیگی میں میسر ہے۔ اس گل صراط مستقیم کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، اگر سمجھنا ہے تو تمہیں سمتاں تو جہتاں تو جان چھڑانا۔ تواڈے جو کئی لوگ خانہ کعبہ گئے اس میں حج دے موقع دے، عمرے دے موقع دے، طواف ہوندا پیا ہوندا ہے، اذان آ جاندی ہے، لوگ رک جاندے ہیں، تھم جاندے ہیں طواف۔ 360 درجے دا زاویہ ہے، گولائی دے وچ لوگ طواف کردے پے۔ ہن جڑے مشرق وچ لکے ہیں وہ مغرب دے پاسے منہ کر کے کیونکہ کعبہ انہاں دے مغرب وچ ہے، مغرب دی سمت دے وچ سجدہ کرے سن۔ جڑے مغرب وچ لکے ہیں وہ مشرق دے پاسے، انہاں دی قید ہے، انہاں نے کعبے نوں منہ کرنا ہے، کعبہ ہن مغرب وچ، مغرب دے وچ منہ کر سن۔ جڑے شمال دے وچ لکے ہیں وہ جنوب دے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ سن، جڑے جنوب دے لکے ہیں وہ شمال دے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ سن۔ ہر ایک قید ہے نا، لیکن وہ بندہ جڑا کعبے دے وچ کھلوتا ہے، صراط مستقیم کو سمجھو، جڑا کعبے دے وچ کھلوتا ہے، جڑا مرکز دے وچ کھلوتا ہے، وہ کیڑے پاسے منہ کر کے نماز پڑھے؟ وہ جڑے پاسے منہ کر لے اوندا رب دے پاسے ہے۔ واہ بہی جڑا وابستہ ہو گیا ساڈے نال، جڑا مرکز دے وچ آ گیا، ہر سمتوں دے واسطے صراط مستقیم۔ جس دن یہ قوم نو یہ گلاں سمجھ آ گئی، اسے دن اس قوم دکھایا پڑا۔ دو میں عطاواں کیتیاں ہیں، قرآن بھیجیے ہے تواڈے تے میں نور مبین بھیجیے ہے، ایمان باللہ، اعتصام باللہ، اوندا نتیجہ کی ہو سی تانوں سی خاص رحمت، خاص فضل حسین تے صراط مستقیم مرکز دے وچ لے کے سبحان اللہ، ہر پاسے تانوں سی اپنے کلمے لکھا، لیکن یہ بات نہیں بلند ہونے دی لوڑ، پسماندگی نو چھڈن دی لوڑ۔ روز اذان سن دے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، خود رکوع دے وچ آندے پئے ہو، سبحان ربی العظیم، وہ عظیم ہے، پیشانی اپنی خاک سے رکھ کے سجدے جانے پہ سبحان ربی العالی، وہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، یہ اتنا بلند ہے، اس بلندی تو آواز دیتا پہ واہ سے بہی میرے نال لگو، سوچو کتنا بلند
اج کوئی تو ایسا نہیں ملنا جڑا آکھے زمین گول نہیں. سارے آدھے زمین گول ہے، سارے آدھے زمین گول ہے، لیکن جب تک میرے قدم اس مٹی دے نال لگے ہوئے مینوں زمین دی گولائی نظر کوئی نہیں آمنی. سدھی نظر ہوتی چٹیل میدان یہ پر مسلمان مفسر بھی پہلے پیسہ کرے کرے زمین گول کرے، بڑے بڑے مفسران کو پیسہ چھیڑ. سارے نے پڑھی ہوئی ہے، کوئی تو نہیں کہ میں کلہ پڑھے تفسیرہ، سارے نے پیسہ چھوڑ دیا زمین سے بھی ہے. کیوں کہ جب تک تجھے زمین دے نال ہو تب تک تمہیں زمین دی خصت زمین دی گلائی میں چھڑ نہیں دیتے. اگر ویکھنا ہے تو تمہیں چند ہزار فٹ ہوا دے میں اٹھنا پڑے، اسے پستی ہے رہ کے تیری حقیقت نہیں جان سکتے. 1000-2000 فٹ بلند ہو تو تمہیں زمین دے کرب نظر آنے شروع ہو جائے. یہ زمین ہے، یہ وسیع ہے، پر قرآن ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. یہ قرآن ہے تبیانا لکل شیء، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی ہر بڑی شے سینے میں رکھ دیتی ہے. تبیانا لکل شیء، ہر شے دا بیان سینے میں رکھ دیتا ہے. یہ زمین دی گلائی ماپن واسطے اچھا 1000-2000 فٹ اتے جامنا پڑتا ہے. اس قرآن نو سمجھن واسطے جب تک عرش تائیں نہ بندہ پہنچے، جب تک عرش تائیں پہنچنا ہوئے تاں نہ پہ بات آسانو بہی، جب تک اس بلندی کے نہ ہو اسمت اس پاکیزگی نو اپنے دل میں محسوس نہ کرو تب تک قرآن دی آیتاں دے اوتے حجاب پیدا سن. یہ دے معنی تو سمجھ نہیں آمنے. کتنے حجاب ہیں ساڑھے درمیان؟ یہ تو بڑی چیز دی گل کیتی نا، اللہ دی گل کیتی ہے، زمین دی گل کیتی ہے، قرآن دی گل کیتی ہے. 13 ارب ایٹموں کو مل کے میں بنے. ایک زمانے دے بھی سائنسدان آتے ہیں ایٹم دنیا کا سب تو چھوٹا ذرہ ہے. یہ ایٹم دی اوقات کی ہے 99% ہوا، 1% مادہ ہے ایٹم دے وچ، 99% ہوا ہے. اے تواڈے سامنے جو وجود نظر آندا پیا 99% ہے ہی کوئی نہیں. یا وجہ کہ سائنسدان نہیں پوچھو اپنی اکھاں کھول سائنسدان آتے ہیں ایٹم سب کو چھوٹا ذرہ ہے، لیکن عذاب یہ ہے کہ سائنسدان کو نظر نہیں آتا وہ اتنا چھوٹا ہے. کدی چیز بڑی ہوئے تاں اکھاں تے حجاب پہ جاتے ہیں، کدی چیز چھوٹی ہوئے تاں اکھاں تے حجاب پہ جاتے ہیں. اگر یہ گل تو سمجھ نہیں نہ آئی تے وہاں نہیں نکلی تو اللہ ہی رحم کرے گا. میں نہیں کر کدی چیزاں دی بڑیائی حجاب پا دیندی ہے، کدی چیزاں دا چھوٹا ہونا حجاب پا دیندی ہے. ایٹم سائنسدان منتے ہیں کہ ایٹم دا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتا. اس پر خوردبین بنائی گئی مائکروسکوپ، اندھے ہیٹ رکھا گیا تھا ایٹم نظر آیا. پھر پتہ لگیا نہیں جی ایٹم کا سب کو چھوٹا ذرہ ہے. سب ایٹامک پارٹیکلز بھی ہیں. ایٹم دے وچ 3 چیزاں ہیں، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون. ایک ہوتا نیوکلس ہے، مرکز ہے، اندھے گرد گرد ہیندے پہ بہت آسان ہوئے. کعبے دے وچ کھڑا ہوا انسان یاد رکھا. میں ایک نقطے کا مقرر ہے، زیادہ نقاط میرے کو نہیں چاہیے. نیوٹرون، الیکٹرون، پروٹون اس ایک نیوکلس اس ایک مرکز دے گرد حرکت کرتے پہ جس تو ایٹم بنتا ہے. میگنیفائنگ مائکروسکوپ بنائی گئی، نینوسکوپ بنائی گئی. ایٹم دے وچ بڑے تو الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون نظر آ گئے. لیکن عذاب یہ دو رویتاں ہو گئی. یہ الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون نو ویندے تے ایٹم نظر نہیں آتا. تے اگر ایٹم نو ویندے تے الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون نظر نہیں آتا. کیا کمال دی گل ہے. ایٹم مجاز ہے، الیکٹرون، نیوٹرون، پروٹون ان دی حقیقت ہیں، لیکن حقیقت نظر نہیں آتی. یہ مجاز ہے کہ مجاز نظر نہیں آتا. حقیقت کون آتا ہے؟ سائنس سے تصوف نہیں، وہ تیری نظر ہی کوئی نہیں. یہ مجاز نوے دیا ایٹم نو حقیقت چھوٹ جاندی ہے. یہ حقیقت نوے دے ہیں تو مجاز چھوٹ جاندہ ہے. کوئی ایسا چاہیے جیڑی دونوں اکھاں کھولے، ایک اکھ نال مجاز ویکھیے، ایک اکھ نال حقیقت ویکھیے.
ہمیشہ دورے ہیں انسان کتنے حجاب ہیں ساڑھے تھے اس ایٹم کے درمیان جس کو ہل کے اسی بڑھے نظر نہیں آتے آج دولت ہے ترقی ہے ہسپتال ہیں دل نہیں سکون کوئی نہیں کیوں کیونکہ ساڑھے تھے اخلاقیات کے درمیان حجاب ہے مادی دنیا کے ساڑھے درمیان حجاب ہے اخلاقی دنیا کے ساڑھے درمیان حجاب ہے کہ سوچو اس غیر مادی روحانی دنیا کے درمیان ساڑھے کتنے حجاب ہو سکتے میں تعارف کر رہا بڑی سادہ مثال عقلی مثال منطقی مثال حجاب پائے جاتے ہیں کیونکہ ایک نقطہ مترادہ دے طور پہ کچھ عرض کرتے ہیں ایک بڑا بڑا اعتراض ہے صوفیاء دے ہوتے علماء دی طرف کیوں یاد ہیں کہ صوفیاء نے ڈیوئل فلسفی علم دے میدان دے وچ صوفیاء نے ڈبل سٹینڈرڈ کیتا ہے آندے نے عوام دا فلسفہ ہے خواص دا فلسفہ خاصا دیگر عامہ ہو گئے ہیں ہم سارے آنے آپ سے عالم بڑے ناراض ہوں شروع کو ناراض ہے آئی تحدر شروع کو ناراض ہے محدث بھی ناراض ہے کہ یہ کس قسم دی گل ہے کہ دو علمی فلسفے نال نال چلائے جاتے ہیں کچھ گلاں عوام کو لکائی جاتی ہیں پہ صرف خاصا نو دسیاں جاتی ہیں پہ کیوں یہ سوال صرف جاہلات ہے یہ نو تھیوری آف نالج میں پڑھی یہ نے ساری عمر اپنے گھٹے گزاری ہے صرف وہ بندہ ہے کرتا ہے آج سائنس دی دنیا میں کئی راز ہیں جیڑی سائنٹیفک کمیونٹی پروفیسر جیڑا فزکس پڑھیندا پہ انہوں بھی نہیں دستے کیا چھپی ہوئی گل ہے جیڑا بندہ جنرل آف سائنس پڑھدا انہوں پتہ ہے کچھ راز ہیں جیڑے وہ عام سائنسداناں نوں نہیں دستے کہ صرف کچھ کیا کیوں نہیں دستے ہو وہ آدھے سانوں ڈر ہے کہ راز اتنا قیمتی ہے کہ اگر کسی خود پرست حبس پرست انا پرست کم علم دے ہاتھ لگ گیا کہ پتہ نہیں ہوں دے نال بربادی کی ہے لکا کے رکھیا جاندہ ہے توڑی اپنی حکومت ہے اے ممبرز کسی اپنے ووٹاں دے نال اسمبلیاں دے وچ بھیجیں یہ حکومت توڑے ووٹاں نال بنی ہوئی ہے لیکن حکومت کے کئی راز ہیں پتہ ہی نہیں وزیر اعظم توڑے ووٹاں نال بنے ہیں لیکن وزیر اعظم کس ویلے اٹھدا ہے کس ویلے اس ملنا ہے کس ویلے اس وزیر اعظم ہاؤس تو باہر سب سینے راز دے وچ رکھے نہیں دسیا تھوڑی کیبنٹ دے وچ جاسوسی دے ادارے ہیں جڑے انہاں دے ہیج کام کرنے پے انہاں دی کوئی گل تانوں نہیں دسی جاتی کیوں کیونکہ ہر بندہ اس قابل نہیں کہ سرکاری راز ہے کہ نہیں تھوڑی فوج ہے اس کی اپنی پالیسیز ہیں اس کے اپنے کانٹریکٹس ہوندے پے دوئی ملکاں دی فوجاں دے نال عوام نوں نہیں دسیا جاتا کیوں نہیں دسیا جاتا انہاں دی اپنی بھلائی واسطے عوام کو اتنا بھی شعور نہیں ہوتا کہ میری بھلائی کس چیز دے وچ اس پر وہ راز لکائے جاندے ہیں ان سائنٹیفک کمیونٹی سائنسدان راز لکاویں تے ٹھیک ہے حکومت راز لکاوے تے ٹھیک ہے اگر اسمبلی راز لکاوے تو ٹھیک ہے فوج راز لکاوے تو ٹھیک ہے جی ولی اللہ راز لکا لگے تو بڑا ظلم ہے دنیا علم دے وچ اعتراض صرف جاہل کرتا ہے کس نے اعتراض کیتا ہے وہ جاہل مطلق اعتراض ہی بیکار ہے اعتراض ہی مومن ہے میاں مولانا روم نے فرمایا ہے کہ نہ ہر دید مونی دہن نہ ہر سینہ روز دانی دہن ہر اکھ میں محبوب نہیں دکھایا جاتا ہر سینے دے وچ راز نہیں پایا جاتا کچھ راز ہیں قرآن دے انہاں جو ایک بڑا راز علم عصمت انبیاء قرآن نے نبیاں دی خطامت کا ذکر کیا آدم دے گناہ کا ذکر کیا آدم دی گمراہی کا ذکر کیا میں فراڈ مارنا رہے جو نہیں ہے کہ قرآن دے لفظ بدل دے کس قسم دی عصمت ہے کہ گناہ بھی کریں تو کیا معصوم ہے بڑا بڑا سوال ہے جس نوں یہ سمجھ آ گیا کہ اس خطا دا عصمت نبی دے نال کی تعلق ہے اون دے سامنے نبوت دی ہے کہ نویں شخصیت ابھر کے سامنے اسی سب خطا کرتے ہیں لیکن نبی معصوم
پریشان ہوندے لوگ معصوم ہو کے خطا کی بیکاری معصوم ہو کے گناہ کی بیکاری یہ انہاں رازیں جو ایک راز ہے جیڑا آج میں توڑے تک پہنچانا چاہنا لیکن ویکھو راز ایڈی آسانی نال توڑے اتے کشف نہیں ہوندے ایڈی آسانی نال کشف نہیں کریندا رب راز وَقَعْتَاسِمُوا بِهِ جب تک ان نال وابستہ نہ ہو جب تک ان نال جڑو نہ جب تک اپنی اس سفلی زندگی کو بلند نہ ہو میاں جب تک سحر نال سحر نہ ہو جب تک وہ کیفیت نہ پڑھنے پہ آگے جنہوں حال آتے ہیں اور حال دی گل ہوتی ہے ان جی لوگوں نے حال پڑھے اے علماء نا حال کی بلا ہوتی ہے کسی بلا دا نام نہیں جو روز حال چل رہا ہے ایک نمی شہر کوئی نہیں ایک سائنسدان ہے بچہ ہے جائے سکول دے وچ گیا سائنٹیفک تھیوری پڑھی فزکس پڑھی کیمسٹری پڑھی 12-14 سال دے وچ انہوں نے تھیوری رٹوا دیتی تھیوری رٹ لئی اس بعد نوکری لگی لیبارٹری جا کے بیٹھ گیا اس تھیوری کے مطابق اس نے تجربہ کیتا جس میں وہ تجربہ کامیاب ہویا انہیں صاحب حال کہ جو علم ملیا ہے اس کو عمل دے وچ ڈھال دیتا ایک عورت کھانا پکائیں پئی ہے ماں دسیندی پئی ہے نمک اتنا پا مرچاں اتنیاں پا اور گوشت پا اور سبزی پا اور اتنا تڑکا لا اور اتنا دم لے سارا سالن بن گیا نظر اپنا پہ آکھو یہ حال نہیں ایک انگلی نال سالن چاک کے زبان تے رکھ لیندی ہے صاحب اتنی آج سائنس کی دنیا ہے سانو کتنا ہے کہ دنیا رکھا کتنے حقائق ہیں جڑے اسی جانتے ہیں میں ہوں دستا پہ آپ مادی دنیا دے وچ ایسے حقائق ہیں ایسے دقائق ہیں ایسی لطافتیں ہیں ایسی ذرافتیں ہیں ایسے اسرار ہیں ایسے رموز ہیں کہ ایٹم کی ہو جائے بنیادی چیز بھی لاکھ نال نظر نہیں ہوتی اتنے حجاب ہے اس دنیا میں اتنے کتنے حجاب ہیں سائنس آندھی ہے دنیا ایور ایکسپینشن دے وچ مسلسل بدلتی پئی جتنے بھی گریویٹی دے میتھس دے لاز ہیں نا ساڈے کشش ثقل دے حجم دے جتنے بھی کمانے ہیں ان کے مطابق میرا یہ جسم قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ ہر شے پھیلتی پئی ہے میرے بھی ایٹم بھی ختم ہونے چاہیے کیوں نہیں بھی کرتے سائنسدان آتے ہیں فزسسٹ آتے ہیں کہ دنیا دے وچ ڈارک میٹر ہے اور ڈارک میٹر سیاہ مادہ وہ ساڑھے جسم کو وچھڑ نہیں دیتا ایٹم اپنی جگہ تے قائم رہتے ہیں یہ کتنا ہے ڈارک میٹر دنیا ہے 98% کائنات دے وچ 98% ڈارک میٹر ہے صرف 2% مادی دنیا ہے یہ ڈارک میٹر کیے سائنسدان نے ناقابل مشاہدہ ہے سامنے کوئی 98% تو سانو ان کی نہیں پتا کائنات ہے 2% تو پتا ہے کہ وہ مادہ ہے اس 2% دے وچ بھی کتنے راز سائنسدانوں کو پتا ہے خود سائنسدانوں دے زیادہ تو زیادہ 10% اس کا مادی کائنات دے رازاں دے وچوں 10% سائنسدانوں کو پتا ہے 90% نہیں پتا پھر بھی پروفیسر ہے پھر بھی فزسسٹ ہے پھر بھی دانشور ہے کہ دین کا مطالعہ کرو 90% حقائق دین وہ بیان کرتا ہے جنہیں بالکل سادہ ہے جنہیں حق کرو سمجھ آ جائے صرف 10% حقائق رب نے پردہ راز دے وچ رکھے کیوں تاکہ کوئی حوث پرست کوئی مفاد پرست کوئی خود پرست ناراض نہ لے انہوں نے متشابہات آتے قرآن 90% چیزاں وہ ہیں منطق دے ہوتے عقل دے ہوتے ضمیر لبیک آتا ہے ٹھیک ہے صرف 10% ہیں جنہیں پردہ راز دے وچ ہے پھر بھی آج دا دانشور دین تو بیلا 90% تو قرآن و گلا کرتا ہے جنہا سائنس کی مختلف علوم تو ثابت ہو جاتی ہے 10% راز ہیں وہ بھی راز رکھنا نہیں چاہتے اندھے بعد سے منہ بھی ذرا تھوڑی ہی معصومیت اختیار کر لو تھوڑے جے بلند ہو جو میرے نہ لگ جو باقی 10% میں کوئی پابندی نہیں لیکن پھر بھی آج دا جدید انسان اس دین کا انکار کرتا ہے
جویں دینداراں نے سائنس نہ پڑھ کے اپنے نال زیادتی کیتی ہے، سائنسداناں نے دین نہ پڑھ کے اپنے نال زیادتی کیتی ہے۔ گل ہوندی پئی عصمت نبی دی، عصمت ہے لیکن نال اللہ نے گمراہ کھویا، اللہ نے اس نے بہک گیا۔ سارے ہمیں کہانی پڑھتے ہیں، وہ کہانی چاہیے یہ دن زیادہ زور نہ لاؤنا پڑے، صرف بتائے کچھ لے کے لانے کے عرض یہ کرتا پیا کہ اسی اپنی کم علمی لکاون واسطے دیندار جڑے ہیں کم علمی اپنی سائنس دے بارے لکاون واسطے سائنس کا انکار کر دیں، سائنسدان اپنی کم علمی لکاون واسطے دین دا اس پر حجاب ہے۔ اور تو اور روحانی دنیا دے وچ تصوف دی دنیا دے وچ کتنے حجاب ہیں، جیڑے پاسے جاؤ دربار ہے، جیڑے پاسے جاؤ سجادہ نشین ہے، دکاناں ہر پاسے لگیاں ہوئے، کیڑا سچا ہے کیڑا جھوٹ ہے، کتنا حجاب ہے، کتنا حجاب ہے۔ ساڈے بزرگ قادریاں دے ہیں سجادہ وہ ہے جیڑا شہزادہ ہے۔ اوے علماء اپنے اسلاف نو پڑھ نکڑے مولویوں نو پڑھ کے تقریر کرتی رہتے ہیں۔ سجادہ وہ ہے جیڑا شہزادہ ہے، تین رستیاں دا عالم ہے، شریعت، طریقت، حقیقت۔ اگر حجاب چاہنے ہیں تو اس بندے دے نال لگو جیڑا نہ شریعت دا دامن اپنے ہاتھ تو چھڑے، نہ طریقت دا نہ حقیقت دا۔ او شریعت نہیں جیڑی تساں بنائی ہے، او شریعت جیڑی رب دی ہے۔ بڑا فرق ہے دونوں دے وچ، کیونکہ اگر ناقص کے ہاتھ سے ہاتھ دے دیتے تو حجاب چمن کی بجائے مزید گہرے ہو جاتے، اندھیرے چھٹن کی بجائے مزید سیاہ ہو جاتے۔ اس پر ساڑھے قادری مشاہدہ نے دو کام کرو، دو کام کی ہیں، تلاش کے تزکیہ، دو تے تزکیہ کرو، معصومیت کے قریب آؤ، بلند ہو، تے تلاش کرو صاحب عرفان دی، کیونکہ دو ہی طریقے ہیں، یا خود رب نال جوڑ کے راز پتا کر لو، یا انہاں دے نال جوڑ جاؤ جنہاں نوں راز پتا ہے، کیونکہ معاملے اتنے آسان نہیں۔ شریعت کا کام کرتا ہے مولوی، معاملہ اتنا آسان نہیں۔ جاؤ جا کے سورہ کہف پڑھو، ساتھ نہیں پڑھی ہوئی تو سمجھو بھی صحیح۔ موسیٰ کی طرف گیا کہ ہوتا ہے تے ہاروں دے عمل دے موسیٰ خود کون ہے؟ کلیم ہے، خود راز کھلے ہوئے موسیٰ تھے، لیکن کچھ راز ہیں میرے بھی نہیں کھلے۔ ایک ولی اللہ ہے، عمل کرتا پہ ہر واری اعتراض کرتا ہے۔ ان بظاہر کہ موسیٰ دی شریعت ہے ان کے خلاف سے سارے ہم اور جرت ہے کسی عالم دے وچ کہ موسیٰ دے فتویٰ ہے، جرت کسی عالم دے خضر دے فتویٰ میں تو سیندہ پہ معاملات اتنے آسان نہیں جتنے تسی سمجھتے ہو۔ کسی بھی اللہ علیہ کے اعتراض کرن تو پہلے سورہ کہف پڑھ لی کرو تے مسلح تے بیٹھ کے اس اللہ کو پوچھیا کرو جس نے وہ اللہ علیہ بنایا ہے کہ دس کی حکم ہے۔ راضی آتے ہیں اے پروردگار، بلند ہو، سحر تو پہلے سحر کرو، صبح تو انہوں نہ اٹھاوے تو پھر صبح میں اٹھاو۔ راضی آتے ہیں پروردگار، دن نہیں چنگا لگتا پر تیری یاد تو بغیر، تے رات نہیں چنگی لگتی جب تک تیرے نال رات بنیاد نہ کرے۔ اور رات میں اٹھو، سحر انڈا ہی پیدا کرو، فجر دا سورج میں اٹھاؤ کہ چل بھی وقت ہو گیا ہی اس ویلے رب دے راز تواڈے سینیاں دے اوتے کھلے سی تے پھر زبان دے اوتے مہر بھی نال لا دے سی۔ یہ بھی کمال ہے، دسیندا ہے تے نال ہی مہر لا دیندا ہے کہ خبردار ہر کسے نوں نہ دسے جب تک عبداللہ شاہ دے نہ لگ رہے ہیں۔ یہ گلاں نہیں کرنی، جب تک کوئی صالح نہ لگ رہے ہیں، کو دل دے دے علم دی پیاس والے نہ لگ رہے ہیں۔ ہر کسی سامنے راز فاش نہیں کرنے، اہم کے سامنے کرنے ہیں۔ بلکہ میں نے شعر یاد آ گیا، یہ میں تقریر کرتا میں جو میں جس طرح میں
جس پاس جاندہ پہ ہوں نے موضوع دینا جو فرمائیتے ہیں کہ جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں خانے سے، جب سے نسبت ہوئی ساقی تیرے میں جھک کے ایک بات کہی شیشے میں پیمانے سے، جھک کے ایک بات کہی شیشے میں پیمانے سے، راز میں خانے کا باہر نہ ہو میں خانے سے۔ اور علماء ادب پڑھے وہ مذہب ہے تھوڑی میں ذرافتہ پیدا ہونا ایک جھوک کے بندہ رات میں منگے رب کو دے دے کچھ آج سخی پیر کا اپنے صدقہ، دے دے کچھ آج سخی پیر کا اپنے صدقہ، خالی پھیرو نہ مجھے اس بھرے میں خانے سے۔ آج عالم آدھا ہے آدم جنت کو کٹیا گیا، یہ تعبیر غلط ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ عدم شناخت نبوت ہے۔ کیوں کٹیا گیا آدم کوئی غلطی بھی نہیں ہے؟ میں سوال کرنا نماز بات چندہ پہ علم جگہ نمی جیت کون دیتا ہے، کوئی غلطی کی ہے آدم نے؟ کیوں بڑھایا ہے اللہ نے آدم کو؟ اللہ نے جنت بنا دیتی، حور قصور رکھتے تھے، دو تے شہد نے چلا دیتیاں، وہ آسمانہ دے وچ باغ بوٹے لا دیتے، بے انتہا وسعت دی جنت بنا لئی۔ جن اللہ پریشان ہے میری جنت سنسان ہے، پریشان سنسان ویران حیران ہے، حیران ہے جنت بنا دیتی، جنت وساما اس پر وعدہ ہو رہا ہے کہ رب اپنی جنت بسا دے۔ کیا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْجَنَّةِ خَلِيفَةً، میں نے نظر آئی کہ اللہ نے فرشتوں کو آگے ہوئے میں اپنی جنت کے بیچ ایک خلیفہ بنے گا، میری جنت ویران ہے، سنسان ہے، آدم وہ پڑے تھے میں کہ جنت ہے، اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا ہے، زمین اتھے ہے جنت اتھے ہے، خلیفہ زمین نہ بنے گا بے بھیندہ جنت دے بیچ توجہ نہ سنے راہ لینے ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے بڑا میں جو خلیفہ زمین دے بھیجیدہ پہ جنت دے بیچ اسے پورا باب کھلتا ہے نمانے کا سرار مقصد کی ہے آدم نے بڑا خلافت عرضی دنیا کے خلافت بھیجیدہ کیے تھے جنت سمجھ آ رہا پہلا مفہوم قائم ہو گیا یہ رات کا خود جب تک بات سمجھ گئی رب نے نازل سنا اسی اس مطلب نہیں ہو سکتے اسی معصوم نہیں ہو سکتے لیکن اسی محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں اس مسجد نبی دا شعبہ ہے اس تو ہیٹا جتنی ولایت ہے وہ ساری محفوظ عن الخطا ہے اس
صرف نبی معصوم ہے دنیا میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس نے بھی سمجھنے کی لوڑ ہے۔ کون کون معصوم ہے؟ فرشتے معصوم ہیں؟ فرشتے معصوم ہیں؟ اچھا مریم وہ محفوظ ہیں جو خطرہ نہیں؟ نبی تو کوئی نہیں، لیکن حضور کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ نے جو دنیا میں بندہ بنایا سب نے شیطان بنایا سوائے دو دے، ایک عیسیٰ ایک نبی۔ ان دوستوں کتنی معصومیت کے قریب ہے، حالانکہ یہ بہانہ غلط ہے کہ میں اس میں کے قریب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آدم نے بڑھائندہ پہ آدھا پہ ایک جائل و فنار کے خلیفہ معصوم فرشتیاں دے سامنے کھڑا کرتا پہ معصوم آدم نے تو معصوم فرشتے کیا ہوئے تھے اتاجالو فیہا کہ یفسدو فیہا ویسفکو الدماء ونحن نسبحو بحمدک ونقدس لک۔ وہاں پہنے اللہ میاں تیرے کینڈیڈیٹ خلافت دا اسی زیادہ اسی سارا دے تصویر کرے ہیں، تیری تحلیل کرنے ہیں، نماز پڑھ دے ہیں، مولوی ہیں تیرے صوفی ہیں میرے، اس نے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں خلیفہ بڑھنے میں اتاجالو فیہا من یفسدو فیہا جنہیں فساد بچائی سے ویسفکو الدماء کہ خون بہی سے کیوں کیا فرشتے ہیں؟ اسلام کی تفسیر میں تو تاریخ میں تو تفسیر دی وہ کوئی آتا ہے اللہ نے پہلے کوئی مخلوق بنائی ہے بنیا تھا جنہوں نے فساد مچائے ہوئے اللہ نے بندے ہو زمان کے لہر میں پڑھو فرشتے اتناری مخلوق ہیں انہوں نے ہیکلیں میرے 50,000 سال دنہ میں برابر ہے جس لئے اللہ آدم نے بڑھائندہ پہ آئی انہوں نے نظر پائی اس ہیکل میں دے بیچے انہوں نے نظر آ گیا حابیل پہ قابیل پہ جھگڑا انہوں نے نظر آ گیا ابراہیم معابد پیدا ہو گیا انہوں نے نظر آ گیا عیسیٰ وٹے کھاندہ ہونا انہوں نے طائف کے میں مصطفیٰ وٹے کھاندہ نظر آ گیا مکہ دے میں گلیاں دے میں جزکیندہ نظر آ گیا انہوں نے کربلا دے میں حسین کا سر میں دے آ گیا نظر آ گیا انہوں نے کہا اتاجالو فیہا میں یوں سے تو کیا ویسفکو الدماء انہوں خلیفہ بڑھائندہ جنہیں نہ تیرے نبی کو چھڑنا ہے کہ نہ تیرے معصوم رسولہ کو چھڑنا ہے اور ان ایک معصوم بچے علی اصغر کو نہیں چھڑنا توجہ نہ خدا دے واسطے اپنے سر سے بڑھنے کرو چیزاں مسلم کیا کرو فرشتے کچھ لمبے بیندے پہ آئے جو یہ زمان تے دہر تقریباً 2,99,000 کلومیٹر فی سیکنڈ دی رفتار ہے زمان بہت خیر ہے انہوں نے دیکھیا انہوں نے اعتراض کیا اللہ نے یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تجھے نہیں جاننا کیڑا علم ہے جڑا اللہ جانتا ہے معصوم فرشتے نہ جانتے سمجھو نہیں چلنا ہے فرشتے بھی معصوم ہیں نبی بھی معصوم ہوتا ہے لیکن نبی معصوم ہوتا ہے کلی اختیار دینا فرشتہ معصوم ہے جزء اختیار دینا وہ ایک ہی بتا کل اختیار دے جزوی اختیار سوال ہے کہ علماء کو چاہیے انہاں جواب عوام تک پہنچا گیا تھا کہ حقائق راستے پہ آدم بھی معصوم فرشتے بھی معصوم لیکن آدم کل اختیار دے نام معصوم ہے فرشتے جزوی اختیار دے نام کیوں آدم ہے جزوی اختیار سارے آدم فرشتے تھے اپنی مرضی کوئی نہیں ہوئی پڑھو تو صحیح اعتراض کریں دے میں اتاجالو فیہا من یفسدو فیہا یہ اختیار نہ ہوتا اعتراض کی وجہ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا مجھے نہیں جانتے کی جاننا ہے ان توجہ کرو جواب ہوگا پیارا اللہ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين اللہ نے کل اپنے اسماء کا علم آدم کو دے دیا اللہ تعلیم کا تعلیم میں تفسیر ہوتی ہے مجبل نہیں ہوتا علم مفصل ہوتا میں تعلیم کر دیتا آدم کو اسماء کا علم پھر انہاں اسماء کو فرشتیاں دے سامنے رکھیا کہ آکیا انبئونی میں نے علم نہ دیو میں نے خبر مجمل ہوندی ہے یہ قرآن دی لطافتہ ہیں قرآن دی طرفتہ ہیں توجہ نہ سنو یہ میں اللہ لفظ استعمال کرتا ہے آدم کو علم دیتا ہے فرشتیاں کو خبر منداتا ہے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم آخر لگے سانتا نفیس دا علم پرور
پروردگار تو علیم ہے، تو حکیم ہے، جتنا سانو سے نا سانو اس کو زیادہ نہیں پتا ہوتا، سانو تو نہیں پتا ہے اللہ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، انہاں نو خبر دے گا نامہ دے، یعنی اللہ کی خطاب ہے کہ فرشتیاں نے کو سر بھی نہیں کہ جڑا علم لے سکے، صرف خبر لے سکے۔ آدم کیوں معصوم کل ہے، کیوں کل اختیار کل ہے، کیونکہ سر میں کل ہی رکھ رہا ہے۔ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے اپنی شکل سے بنایا ہے۔ فرشتہ جزی اختیار رکھتا ہے، جزی علم رکھتا ہے، وہ کبھی بھی انہاں اسماء کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ظلم کیا اللہ نے فرشتیاں علم تھوڑا دیتا، انہوں نے خبر دے دیتی ہے، چھوٹے فرشتے رہ گئے، تھوڑے معصوم رہ گئے، آدم کو پورا علم دیتا ہو، زیادہ معصوم ہو گئے۔ کیا اللہ نے جبر کیتا ہے؟ ایک بھی ساتھ بڑا عذاب اللہ دیکھنا ہے، یا جابر ان تو میں دینا سنے گا 5 منٹ میں گل مکمل ہے، یا جابر جابر کے نوان ہے عام زبان ہے، ظالم سلطان جابر۔ حضور دی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ہڈی ٹوٹ جاوے نا کہ یا جابر پڑھ کے ہتھاں دے پھوٹ کے تے ہڈی تے پھیریا ہڈی جو جابر کون ہے؟ جڑا جبران کرے، کون ہے جڑا جبران کرے، جڑا زخم منتقل کرے، جڑی ٹوٹیاں ہوئی ہڈیاں جوڑ دے، جڑے زخماں نوں مٹا دے۔ اسی ہڈی توڑی ہوئی تے جابر، وہ ہڈی جوڑے گا جابر۔ اسی زخم نہ بھی ہے جابر، وہ زخم مٹا دے۔ لطافہ ہے۔ اور استاد جی آ گئے، اس بار میں 5-7 منٹ ختم کریں گا۔ لطافت ہے اللہ دے واسطے جو لفظ جابر کو بھی استعمال کرتے ہو، وہ مفہوم نہیں جو ساڈے واسطے استعمال ہوں گے۔ اسے باروں میں عرض کرتا ہوں نا، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آج دا صفری لٹریچر چھاڑ کے ادبی لٹریچر پڑھو۔ عشق دے وچ ہویا ہوا، محبت دے وچ مسرور ہویا ہوا، جذبات دے وچ مخمور ہویا ہوا لٹریچر۔ جب تک عشق تواڈے تے واضح نہ ہویا، تب تک قرآن تے صحیح مفاہیم تواڈے دلاں تے واضح نہیں ہو سکدے۔ تب تک نبی دی عصمت تے جڑا گناہ ہے یہ تانوں سمجھ نہیں آ سکدا۔ توجہ رکھو بھائی، توجہ رکھو۔ عشق بھی بڑی شے نہیں، یاد رکھیے، باہمیں مجازی ہو اور باہمیں حقیقی، بڑی بڑی غلط فہمی ہے۔ انسان کے دل دے سائیکالوجی کے مطابق عشق کو زیادہ پاک جذبہ کوئی ہے ہی نہیں۔ عشق کا استعمال غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عشق نو عشق طرح برتیا جاتا ہے جو جی کوئی دولت انسان دے دامن ہے کوئی نہ، صرف یہ ہے کہ عشق کا استعمال غلط نہیں ہوتا، عشق کا ابتلاء غلط ہوتا۔ کدی کدی حوث ہوندی ہے سری عشق ہوندی ہے، کدی کدی خود پرستی انا ہوندی ہے، ایگو ہوندی ہے، اسی کو عشق سمجھ لینے ہیں، عشق بیچارے کا قبول کرنا۔ قرآن میں جانا فرمائندہ پہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے معصیت کی تھی، اس نے گناہ کیتا، نہ بولو جھوٹا بات دینا، سچا دے پکا ترجمہ کرو۔ اس نے نافرمانی کی تھی اپنے رب دی، فَغَوَىٰ تو گناہ ہو گیا۔ معصوم ہے، گناہ کی بھی کرتا ہے، معصوم ہے، گمراہ کی بھی کرتا ہے۔ یہ نو ادبی لطافت کوئی نہیں نا، یہ دل عشق نے باہر نہیں کیتا انہوں سمجھ نہیں۔ یا اردو ادب پڑھو، شعراء نے اپنے معشوق کو کی آنکھیں، ظالم، کافر، آوارہ، بے وفا، یہ 4 چیزیں تو معشوق کے لازم و ملزوم اردو ادب دے وچ۔ میرا معشوق ظالم ہے، میرا معشوق کافر ہے، میرا معشوق جڑا ہے بے وفا ہے، اور میاں یہ بیٹا ہی کافر ظالم ہے، بے وفا ہے، عشق کیوں سکتے ہیں؟
انہاں گلاں نوں سمجھن دی لوڑ ہے اج رہ کے بندے ختم ہو گئے بندے رومی دے دل سادی دے دل ختم ہو گئے اٹھ گئے بھئی شاعر آندا پہ غالب آندا پہ کہ میرا محبوب بولتے رومی آندا پہ ہر لحظہ میں شخص لواں بوتے ایار برآمد دل برد نہاں شد ہر دم والی بوسے دیگروں یار برآمد گہے بیر و جوان شد خدا نہ آندا پہ بوتے ایار غالب اپنے معشوق کو کب پھر آندا پہ غالب اپنے معشوق نے بودتا کہا تے مسلمان آئی کیوں بھئی ادبی ذوق ہے کس نے رشید کی مبارک ذرا خالد رشید غالب آنے ہیں